السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، ایک بڑی اسٹوری ہے اور یہ بالکل ایک سچی آپ بیتی کہانی ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کا پارٹ 1 سنانے جا رہی ہوں۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ صبح کے 5:30 بج رہے تھے، آسمان پر سرمئی بدلیاں کروٹیں لے رہی تھیں۔ نعمت علی نے ایک کروٹ بدلی اور جوانی کی مست نیند سونے کی کوشش کرنے لگا کہ باہر سے منشی مدد علی کی لہک سنائی دی۔ وہ اپنی خوبصورت آواز میں مناجات پڑھ رہے تھے، ان کی آواز زور زور سے آ رہی تھی۔ نعمت علی نے سر کے نیچے سے تکیہ نکالا اور اسے من پر رکھ کر دونوں طرف سے کان کھینچ لیے، لیکن منشی مدد علی خوب تیز آواز میں اپنی مناجات پڑھتے رہے۔ نعمت علی دانت پیس کر کروٹیں بدلنے لگا۔ دوسری طرف آسیہ بیگم، جو نماز سے فارغ ہوئی تھی، باورچی خانے میں چائے کے برتن دھو رہی تھی۔ دیگچی میں پانی چڑھا کر انہوں نے سامنے کی الماری میں چائے کی پتی کی برنی تلاش کی اور ایک دم ان کا من بگڑ گیا۔ برنی خالی تھی، پتی ختم ہو گئی تھی۔ رات کو نعمت علی کو رمضان کی دکان پر بھیجا تھا۔ رمضان نے تو جو کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو، لیکن نعمت علی جو ہمیشہ باپ کے خلاف ہی رہا کرتا تھا، اپنی طرف سے بھی لگائی بجھائی کرتا رہتا تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ رمضان نے منع کر دیا کہ بابا سارا مال ادھار پر لے رہے ہیں اور اب جب تک ادھار نہیں چکائیں گے مال نہیں دوں گا۔ ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی۔ مدد علی کے ابا جان بھی تعویذ گھنٹوں کا کاروبار کرتے تھے۔ مدد علی نے 5ویں کلاس تک تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے بعد ان کے ابا جان نے یہ دیکھ کر نعمت علی کا ایک ہی بیٹا تھا جس نے صرف 5ویں کلاس تک تعلیم حاصل کی تھی، اس دن کے بعد ابا جان نے انہیں بھی اس لائن پر لگا دیا تھا۔ زندگی جیسے بھی گزرتی لیکن بس گزر ہی رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے سسر صاحب ایک چھوٹا موٹا گھر چھوڑ گئے تھے، سر چھپانے کا ٹھکانہ تھا۔ اب تن پیٹ کا مسئلہ رہ جاتا تھا تو باہر والے کیا جانے کہ کیسے زندگی گزر رہی تھی، لیکن بس گزر رہی تھی۔ چائے بننے کے امکانات دور دور تک نہیں تھے اور پتہ نہیں منشی جی کی جیب میں کچھ تھا یا نہیں، پتی کہاں سے آتی، سودا زیادہ تر ادھار ہی آتا تھا۔ چنانچہ جلائی ہوئی آسی بیگم منشی مدد علی کے سامنے پہنچ گئی۔ بڑی آواز نکل رہی، ابا پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ منشی مدد علی نے مناجات بند کر دی۔ سبحان اللہ، شیطان تو مسکر ہے، مونت پر لعنت پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ بھوتنیاں بھی تو ہوتی ہیں اس دنیا میں۔ منشی مدد علی نے مناجات میں رکاوٹ پڑتے دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں بھوتنی ہی صحیح، مگر ایک اطلاع دینے آئی ہوں۔ آپ کو چائے کا نام لیا تو باورچی خانے میں آگ لگا دوں گی۔ کیا مطلب؟ مدد علی کو یہ دھمکی بڑی خوفناک محسوس ہوئی۔ چائے کی پتی نہیں ہے بالکل گھر میں، نہ چاول ہے نہ آٹا ہے۔ 2-3 دن سے بتا رہی ہوں کہ چاول آٹے کا بندوبست کر لو ورنہ گھر میں کھانا پکنے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت، یہ صبح چائے کی پتی نازل ہو گئی میرے اوپر۔ کس نے منع کیا تھا تم سے کہ رمضان سے سودا نہ منگواؤ؟ جی ہاں، خود رمضان نے منع کر دیا تھا، کہنے لگا کہ اب ادھار دینے کے لیے مال نہیں ہے، سارا مال خراب ہو جائے گا، میں دکان کہاں سے بھروں گا؟ ارے ہمارے اوپر کون سا احسان ہے اس کا، سارا حساب چکتا کر دیا اس کا، دیکھو ہاں کیسے منع کرتا ہے سودا دینے کے لیے۔ بس ایسے تیسے زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن نعمت علی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے بیٹے کو بلا کر خوب ڈانٹ پیٹی اور کہا کہ اگر اب تم نے کچھ نہیں کیا تو میں خود کو آگ لگا دوں گا۔ اور پھر کچھ بھی کر کے اس نے اپنے بیٹے کو منا لیا کہ تم 3-4 دن تمہیں میں ایک تعویذ بتاؤں گا، بس وہ کر لینا، انشاءاللہ پھر ہمارے سارے مسئلے ہو جائیں گے۔ جی ابا ٹھیک ہے، تو کب چلنا ہے؟ صبح سے۔ ٹھیک ہے، میں تجھے سکھاؤں گا تجھے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ بہرحال پھر صبح یوں ہوا کہ صبح 6:30 بجے منشی مدد علی نے اسے جگا دیا، اسے لے کر چھت پر گئے اور انہوں نے اسے گودام میں بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر کچھ وظائف بتائے اور کہا یہ وظیفے پڑھتے رہنا، 3 دن تک اسے پڑھنا ہے، صرف 3 دن تک۔ نعمت علی خوش ہو کر بولا ہاں ٹھیک ہے منظور ہے۔ مدد علی نے اسے چھت پر بٹھایا اور اس کے بعد خود نیچے اتر آئے۔ نعمت علی کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی اور پھر برابر کی برابر چھت پر نظر پڑی تو اسے ایک حسین عورت نظر آئی
یہ شاہدہ تھی نیاز علی کی بیوی۔ نیاز علی کی عمر 65 سال کی تھی اور شاہدہ کی عمر صرف 20 سال۔ 2 سال شادی کو ہوئے تھے۔ نیاز علی نے زندگی بھر دولت کمائی تھی اور شادی کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا، شاہدہ کی ماں باپ نے 70 سال کی شاہدہ کی شادی نیاز علی کے ساتھ کر دی۔ شاہدہ کی شکل صورت بہت اچھی تھی، جوانی کی عمر میں ویسے بھی سب سے حسین ہوتی تھی۔ اس وقت نہ جانے کیوں نعمت علی نے صبح اسے دیکھا اور شاہدہ کی نگاہ بھی اس کی طرف اٹھ گئی۔ نعمت علی کو بھی وہ اتنی پیاری لگی کہ اسے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے بھی 1-2 بار شاہدہ کو دیکھا تھا، لیکن سرسری نگاہ سے۔ اچانک ہی اس نے شاہدہ کو سلام کر لیا۔ جواب میں شاہدہ نے بھی حسین مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دے دیا۔ چھت کو پلانگنا کون سا مشکل تھا، وہ بھی نعمت علی جیسے جوان کے لیے۔ چنانچہ چھت پلانگ لی گئی اور نعمت علی کے پاس پہنچ گیا۔ نیاز علی کہاں ہے؟ شاہدہ نیچے خراٹے بھر رہے ہیں، شاہد نے جواب دیا۔ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے صبح خیز کی عادت ہے، چھوٹا سا گھر ہے اور تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے، صبح اٹھ کر اوپر چلی آتی ہوں۔ بڑی بات ہے، ویسے سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہارے بارے میں کچھ کہوں تو میں تمہیں صبح کا ستارہ کہہ سکتا ہوں۔ شاہدہ شرما گئی۔ دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے۔ نعمت علی کو شاہدہ سے باتیں کرتے ہوئے بڑا لطف آیا، حالانکہ کردار کا برا نہیں تھا، لیکن بس طبیعت میں شوخی اور شرارت تھی۔ شاہدہ بھی نوجوان تھی، سچی بات یہ ہے کہ اپنے حالات سے پریشان تھی اور اس کی کوئی ذہنی ہماہنگی نیاز علی سے نہیں تھی، اس لیے نعمت سے باتیں کر کے اسے بھی بہت خوشی ہوئی۔ روزانہ صبح چھت پر ملنے کے وعدے ہوئے، پھر اس کے بعد شاہدہ چلی گئی۔ واہ واہ ابا جان، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے خلاف ہوتے ہوئے بھی آپ ایسے تحفے دے سکتے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس سے مدد علی نے صرف 3 دن چلا کر کہا تھا۔ اس نے سوچا باپ سے بات کروں گا کہ ابا جی کہیں 3 دن میں ایسے چلے مکمل ہوتے ہیں، کم از کم 40 دن کا چلا تو ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں مزید 40 دن کی توسیع کر لی جائے اور پھر چلے کے موکلوں کے حوالے سے کہا جائے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا غیرت مند مدت کے لیے تمہیں یہ چلا کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ چلے کی تکمیل ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن اس کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ 3 دن تک یہ چلا کشی ہوتی رہی۔ چوتھے دن منشی مدد علی نے اس سے کہا بیٹے اب میں تمہیں ایک اور چلا بتا رہا ہوں، مجھے علم نہیں تھا کہ تم اتنی ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض پورا کرو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ سیکھ لو اور باقاعدہ ایک عالم بن جاؤ۔ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا بیٹے کہ کون سا الفاظ کون سا عمل کس کام کے لیے ہے۔ نعمت علی نے جیسے سعادت مندی سے بات قبول کر لی۔ وہ خود منشی مدد علی کے حیران کن تھی، لیکن بہرحال انہیں نہیں معلوم کہ نعمت علی کیسی چلا کشی کر رہا۔ نعمت علی کی تقدیر ہی اچھی تھی کہ ہر جگہ اسے سہارا مل جاتا تھا۔ ایک طرف تو الیاس خان کے اکھڑے عیش ہو رہے تھے اور دوسری طرف ابا نیاز علی کی کمائی میں اس کا حصہ ہو گیا تھا۔ وہ کھانے پینے میں تو زبردست پٹھو تھا، دن میں 10-12 کھا لیتا تھا، لیکن شاہدہ نے اس کے عیش کرائے تھے۔ اصلی گھی کے پراٹھے، انڈا، کھیرے، حلوہ پوری، ترکاری، بھاجی تیار کرتی، صبح اوپر پہنچ جاتی اور اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو ناشتے کے نوالے کھلاتے۔ اس طرح وہ بڑے اچھے دوست بن گئے تھے۔ ادھر نیاز علی کو حیرانی تھی کہ شاہدہ ایک دم سے موم ہو گئی، ورنہ پہلے تو انہیں من ہی من نہیں لگاتی تھی۔ دکاندار تھا اور دکان کرتا تھا، دکان تو صبح سویرے سے ہی کھلتی تھی، چنانچہ وہ دیر سے اٹھتا تھا۔ پہلے تو شاہدہ صرف زندگی ہی ایسے گزر رہی تھی، کبھی دلچسپی کے ساتھ اس نے نیاز علی کا کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے نیاز علی کی بڑی خدمتیں کرنے لگی تھی، کیونکہ ناشتے میں کبھی اسے حلوہ پوری ملتی، کبھی کھیرا پوری اور یا بھاجی ترکاری۔ یہ ساری چیزیں اس کی پسندیدہ تھیں، لیکن خود اسے اپنے بڑھاپے کا خیال تھا، اس لیے بیوی سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کیا کرتا تھا۔ اب بغیر فرمائش کے ہی اس کی ساری فرمائشیں پوری ہو رہی تھی تو وہ بڑا خوش تھا۔ غرض یہ کھیل اس طرح چل رہا تھا، لیکن ہر ڈرامے کا ڈراپ سین ضرور ہوتا ہے۔ ادھر نیاز علی کو بیوی کے عمل پر تشویش تھی تو ادھر منشی علی بھی حیران بیگم سے کہتے اللہ کی بندی امیر تو ستارے کھل گئے ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارا بیٹا اس طرح میرا علم سیکھنے میں مصروف ہو جائے گا۔ اللہ کا احسان ہے، یہ سب اللہ کی مدد ہے، بس اللہ سے دعا کہ وہ اپنے اس عمل کو اسی طرح جائے۔ بہرحال ایک دن صبح منشی مدد علی کو خیال آیا کہ ذرا بیٹے کا جائزہ لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ سیڑھیاں چڑھے اور جب زینہ طے کر کے تھوڑا سا سر ابھارا تو لگا ہی منظر دیکھا۔
الگ ہی منظر دیکھا، آسمان کے ستارے زمین پر اترے ہوئے تھے، کبوتروں کا جوڑا غٹاغٹ کر رہا تھا۔ غرق نعمت علی اور شاہدہ بیگم بیچ کے منڈیر میں بیٹھے ہوئے تھے، برابر میں اصلی گھی کی پوریاں ترکاری رکھی ہوئی تھی، گھی کی خوشبو اڑ رہی تھی، دونوں ایک دوسرے کو ناشتہ کرا رہے تھے۔ یہ منظر دل دہلانے والا تھا۔ بے اختیار مدد علی کے من سے نکلا، ارے تیرا ستیہ ناس، تجھے پالا مر جا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسی دن نیاز علی کو بھی بیگم پر کچھ شبہات ہو گیا تھا۔ اس دن وہ بھی سیڑھیاں چڑھ آیا، پھر ادھر سے اس کی، ادھر سے مدد علی کی آواز اٹھی۔ ایک طرف شاہدہ نے غلاب سے دوسری طرف چھلانگ لگائی اور نعمت علی نے مرغے کی طرح اچھل کر چھلانگ لگائی تھی۔ شاہدہ کو تو نیاز علی نے بالوں سے پکڑ لیا، لیکن نعمت علی دوسری چیز تھا۔ باپ کے چپڑ مارنے سے پہلے اس نے سیڑھیوں پر چھلانگ لگا لی۔ پہلی چھلانگ میں 6 سیڑھیاں عبور کی، پھر باقی سیڑھیاں عبور کرنے میں اسے کوئی وقت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد گھر کے دروازے سے باہر نکلنا بڑا کون سا مشکل کام تھا، لیکن شاہدہ اچھی خاصی پٹائی ہو گئی۔ وہ چیخی چلائی تو برابر والے گھروں میں آوازیں اٹھنے لگی۔ تب مدد علی نے کہا، نیاز علی میں تم سے بات کروں گا، جاؤ، عزت اچھالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم بھی نیچے جاؤ، میں بھی نیچے جا رہا ہوں۔ بات نیاز علی کی سمجھ میں آ گئی تھی، چنانچہ دونوں نیچے اتر آئے۔ مدد علی کو یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ بیٹے پر ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل کام ہی، نیچے آئے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آسیہ بیگم کو بہت دیر کے بعد سارا ماجرا معلوم ہوا تو وہ بھی فکر سے من کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، کہیں وہ ڈر خوف سے کہیں دور نہ نکل جائے، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ مدد علی نے غضبناک نگاہوں سے بیوی کو دیکھا، لیکن من سے کچھ نہ بولے۔ بڑا رنج ہوا تھا انہیں، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اب نعمت علی کا چلہ مکمل ہو ہی چکا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ بہرحال دونوں ہی عزت دار تھے۔ نیاز علی نے بھی اپنی بات چھپانا مناسب سمجھی اور شاہدہ کو میکے بھیج دیا۔ ادھر مدد علی کئی دن تک خاموش بیٹھے رہے، پھر ایک دن جب وہ رو کر آسیہ کی آنکھیں سوج گئی تھی، انہوں نے نعمت علی کو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے پایا اور حیرت سے اچھل پڑے۔ تو یہاں، ارے باپ رے باپ، دیر ہو گئی اماں، معافی چاہتا ہوں، ورنہ میں تو صبح 5:30 بجے ہی دیوار پھلانگ کر باہر نکل جاتا ہوں۔ رات کو البتہ اپنے کمرے میں سوتا ہوں، کیونکہ مجھے کہیں اور نیند نہیں آتی۔ آسیہ بیگم نے سر پکڑ لیا تھا کہ ایک طرف بیٹے کی واپس آ جانے کی خوشی تھی تو دوسری طرف یہ خوف بھی تھا کہ اس بات پر مدد علی کیا رد عمل ہوگا، لیکن مدد علی کا رد عمل بھی زیادہ تر برا نہیں نکلا۔ آسیہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے انہیں بتایا کہ وہ تو گھر ہی ہوتا ہے، رات کو گھر میں ہی سوتا ہے اور من اندھیرے چپ چاپ نکل جاتا ہے۔ نہ جانے کیا ہوا کہ مدد علی کے بیٹے کی اس شرارت پر ہنسی آ گئی۔ خدا سمجھے اسے، آسیہ کوئی ترکیب بتاؤ کہ یہ انسان بن جائے، اللہ کے واسطے آپ اسے معاف کر دی، کچھ سوچ لیں، اس کے بارے میں کچھ سوچ لیں۔ نہیں ابا، ایک بار معاف کر دے، اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ دیکھو بیٹا، میرے ابا بھی یہی کرتے تھے جو میں کر رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ نہ انہیں کچھ آتا تھا نہ مجھے کچھ آتا ہے، پڑھا لکھا تھا نہیں کہ کچھ اور کر لیتا۔ میں بڑی مشکل سے زندگی کی گاڑی دھکیل کر یہاں تک لایا ہوں۔ 2-4 بیٹے ہوتے تو سارا بوجھ تجھ پر نہ ڈالتا، لیکن اب میری زندگی کا محافظ تو ہی ہے بیٹا۔ کچھ چلے وظیفے مجھے ایسے معلوم ہے، اگر واقعی سچائی کے ساتھ کر لی جائے تو کام آتے ہیں، اس سے بڑی خوشی میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے ابا، میں تمہاری ضرور پوری کروں گا، وعدہ ہے میرا۔ جو چلا میں تجھے بتاؤں گا وہ 40 دن کا نہیں بلکہ 60 دن کا ہے، اور تجھے وہ ایک قبرستان میں بیٹھ کر کرنا ہوگا، قبروں کے بیچ میں بیٹھ کر۔ ڈر تو لگے گا تجھے، مگر چلا ہی ایسا ہے، ہاں نقصان تجھے کوئی نہیں پہنچے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ نہیں ابا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، اب جب میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے تمہاری مرضی سے چلوں گا تو پھر وعدہ پورا کروں گا انشاءاللہ۔ تو کب سے ابا؟ ٹھیک ہے ابا، کل ہی چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ صاف ستھری، وہ رات کے ٹائم نعمت علی کو لے گیا اور ایک پرانی قبرستان میں اس کو لے گیا اور گورکن سے بھی بات کر لی، اور صاف ستھری جگہ کر کے وہاں بیٹھ جاتا تھا، چلنا پڑتا تھا، لیکن 5ویں دن اس کی بوریت کی انتہا پہنچ گئی۔ وہ سوچنے لگا اب کیا نہ کرنا چاہیے، باقی باتیں ذرا تکب بھی دے رہی تھی۔ مدد علی نے بڑی عاجزی سے اس سے یہ چلہ پورے کرنے کی درخواست کی تھی، البتہ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ دوسرے دن کہیں سے ایک ٹیپ ریکارڈر مہیا کرایا گیا جو بیٹری سیل سے بھی چل سکتا تھا۔ اپنی پسند کی 2-4 قسطیں خریدی اور اس کے بعد مقررہ وقت پر قبرستان پہنچ گیا۔ چلہ تو خیر اب کیا کرنا تھا، وقت گزارے کی بات تھی، وہ جانتا تھا کہ اسے کسی چلے سے کوئی
लेना देना नहीं था। रोज़ वो यूं ही टैप लगाता और गाने सुनता और सुबह को घर चला जाता। ग़ालिबन 7वां दिन था और मज़े ले लेकर वो गाने सुन रहा था कि पीछे से आवाज़ आई और अब ये बंद कर ले। इस बार ये आवाज़ पहले से ज़्यादा वाज़ेह थी। वो फिर इधर उधर देखने लगा और अपनी जगह से खड़ा हो गया तो निगाहें दौड़ाई मगर कोई दिखाई ना दिया तो फिर बैठ गया। ना जाने कौन मज़ा कर रहा है उसने सोचा, लेकिन तीसरी बार एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। कौन है भाई, कौन हो तुम? थप्पड़ से खौफता ना होने के बजाय उसे गुस्सा आ गया। कितनी बार कह चुका हूँ बंद कर बंद कर, अभी क्यों हम लोगों को तो तंग करता है? तुझे डर नहीं लगता अल्लाह से? अब बंद करिए। चलो आप कहते हैं तो ठीक है मामू, मैं बंद करता हूँ। मुझे मामू नहीं कहूँ, मामू ना कहूँ तो और क्या कहूँ? खैरुद्दीन खैर नाम है मेरा। छोड़ यार, ये बता कि तू मरा कैसे? ये बहुत बड़ी दास्तान है, प्लीज़ मामू बताओ ना। ठीक है। खैरुद्दीन कहने लगा कि मैं एक दिन यूं ही जा रहा था शाम के वक्त कि चलते चलते एक जंगल में चला गया और फिर शाम गहरी हो रही थी। मुझे बूढ़े गोंद बाबा जो हमारे चौकीदार भी थे और सामने ने झुपड़ी में रहा करते थे, उन्होंने मना भी किया कि बेटा रात के टाइम ना निकला करो, रात के टाइम भूत होते हैं। जब नया चांद निकलता है तो भूत भूतनियाँ घूमते हैं। लेकिन मैंने गोंद चाचा की बात अनसुनी कर दी और ऐसे ही घूमने जा रहा था और यूँ चलते चलते चट्टानों तक पहुँच गया। अंधेरा फैलने से पहले आ जाना। गोंद चाचा ने कहा, क्यों? मेरे ख्याल में वहाँ दरिंदे हैं। दरिंदे कहाँ नहीं होते बाबूजी, गोंद चाचा फलसफाना अंदाज में बोले और फिर कहने लगे, वैसे आजकल मंगल है, आप मुसलमान लोगों में हमारी बातों को नहीं मानते, मगर हमारे अकीदे के मुताबिक आज बुरी रूहें और ऐसे वीरान जगह उनका बसेरा होता है। और क्या तुमने उन चट्टानों में रूहों को भटकते देखा है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। मेरे सवाल पर गोंद खामोश हो गया। चंद लम्हात खामोश रहा, फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उस पर कुछ सरसमगी के आसार नजर आने लगे। मंगल के दिन हम लोगों के बारे में बातचीत भी नहीं कर सकते, उसने सहमे हुए अंदाज में कहा। और फिर मैं चल दिया। कई बार उस चट्टानों पर बैठकर बहुत सी कहानियां जन्म दे चुका था। उस वक्त भी मैं कुछ देर उस चट्टान पर बैठना चाहता था। सतह चट्टान इस तरह शफाफ थी कि उस पर बैठकर मुझे एक अजीब सा सुकून का एहसास हुआ। मैंने सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाई और उसके छोटे छोटे कश लेते हुए दूर तक नजरें दौड़ाने लगा। अंधेरे के सैलाब ने माहौल को गर्क कर दिया था। गोंद की झोपड़ी का चिराग जुगनू की तरह चमक रहा था। पुरस्कार लेकिन दिलकश माहौल। मेरी रूह सिगरेट के धुएं के साथ फिजा में तहलील होने लगी और अस्तराब जो मेरे दिल दिमाग पर छाया उधर तारीकी में गुम हो गया। एक पुरस्कार सन्नाटा मेरे जहन पर छाने लगा। न जाने कब तक मैं इस शहर में डूबा रहा। फिर सिगरेट के सर पर सुलगती हुई आग ने मेरी उंगलियों को चूमकर मुझे शहर से निकाल दिया। मैंने जल्दी से सिगरेट फेंक दिया। खासा वक्त हो चुका था। फिर मुझे सुकून भी मिल गया था, इसलिए मैंने वापसी का कसीदा किया। मैं चट्टान पर खड़ा हो गया और फिर नीचे उतरने ही लगा था कि मुझे पीछे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, एक बिल्कुल बूढ़े आदमी की आवाज़। मैं थोड़ा थर के पीछे गया तो देखा एक खोखला सा एक इंसानी जिस्म नज़र आया। कौन है? एक लरज़ती आवाज़ जो सुनाई दी। उस आवाज़ में कमज़ोरी थी, करब था। मैं कुछ और आगे बढ़ गया। कुछ देर से मैं उस माहौल में था। मैंने उस बारिश बूढ़े को देख लिया जो ज़मीन पर चित लेटा हुआ था। मैं जल्दी से उसके नज़दीक पहुंचकर घुटनों के बल झुक गया। कौन हो तुम? जवाब तो बूढ़े की आवाज़ फिर सुनाई दी। एक इंसान ही हूँ। आप कौन हैं? आपको क्या तकलीफ़ है? मैंने नरम लहजे में पूछा। अगर तुम्हारे पास माचिस हो तो कोने में रखा हुआ चिराग रोशन कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी, बूढ़े ने बदस्तूर लरजती हुई आवाज़ में कहा।
میں نے जेब से माचिस निकाल कर एक तीली जलाई, कोने में रखा। कड़वे तेल का चिराग नजर आ गया। चंद लम्हात के बाद वहाँ रोशनी फैल गई। रोशनी मैंने बूढ़े को देखा। सफ़ेद दाढ़ी, सर के बाल और बुने सफ़ेद थी। जिस्म पर सफ़ेद लिबास था, लेकिन वो दोनों टांगों से माजूर था। गले में हज़ारों दानों वाली तस्बीह पड़ी हुई थी। करीब ही लकड़ी की ऐसी कड़ी रखी हुई थी जिन्हें माजूर लोग हाथ से पकड़ के चलते हैं। दूसरी तरफ ईंटों का चूल्हा था जिसमें राख नजर आ रही थी। चूल्हे पर एक देगची रखी थी और करीब ही 2-3 टीन के डब्बे नजर आ रहे थे। ये इस कुदरती कटिया का एहसास था। मुझे हैरत हुई। अभी एक हफ्ता कबल मैं इस तरफ आया था, लेकिन यहाँ किसी का वजूद ना था, या फिर मैंने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि मैं चट्टानों की इस तरफ कभी नहीं आया। पूरे माहौल का जायजा लेकर मैंने बूढ़े के नज़दीक आ गया। बूढ़े की आंखें बंद थी और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मैं उसके करीब बैठ गया। चंद सेकंड के बाद बूढ़े ने आंखें खोली और खुश्क होठों पर ज़बान फेर कर बोला, पानी, मुझे ज़रा सा पानी पिला दो। मैं जल्दी से उठा और आब बुखारी में पानी लेकर उसके नज़दीक पहुंच गया। मैंने बूढ़े को सहारा देकर उठाया और उसके होठों से पानी लगा दिया और मैंने पूछा, लेकिन उसने इनकार में गर्दन हिला दी। गहरी सांसें लेने लगा। वैसे कुछ सुकून हो गया था क्योंकि उसकी सांसें इत्तदाल पर आने लगी। तुम इस तरफ कैसे निकल आए बेटे? उसने मोहब्बत भरी आवाज़ में पूछा। मैं सैलानी आदमी हूँ बाबा, अक्सर इधर आ जाया करता हूँ, मगर आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं तो बहुत दिन यहाँ हूँ, ज़िंदगी की आखिरी सांसें पूरी कर रहा हूँ। बस एक ख्वाहिश दिल में है, लेकिन अपनी कमज़ोरी और नातोनी की वजह से पूरी नहीं कर सका। क्या बेटा तुम मेरी मदद करोगे? जी बाबा जी, आप बताएं। तुम बड़े रहम दिल हो बेटा, तुम्हें इसका अजर ज़रूर मिलेगा, लेकिन शहर छोड़े हुए एक उम्र बीत गई है। बाबा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इन चट्टानों के इख्तिताम पर एक पुरानी मस्जिद है। बरसों पहले यहाँ एक छोटी सी आबादी थी, हिंदू थी। फिर एक बुजुर्ग इधर से गुजरा और उन्होंने इस बस्ती में रुककर अपने मजहब की तबलीग की। तब यहाँ के सीधे साधे लोग मुसलमान हो गए और मस्जिद उन्हें बुजुर्ग ने बनाई थी। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता बस्ती तबाह हो गई और मकानात के निशान तक मिट गए, लेकिन मस्जिद इस तरह सलामत है कि जैसे अभी बनी हो। मुझे उस मस्जिद में पहुँचा दो, बस 1 मील से ज़्यादा नहीं है, बूढ़े ने कहा। मैंने कुछ सोच के फिर कहा ठीक है, कल लेके चलूँगा। कल कभी नहीं आएगा बेटे, फिर मुझे अपनी सांसों पर भरोसा भी नहीं। तुम मेरे ऊपर एहसान करो, उसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। मैंने गौर से उस अपाहिज बूढ़े को देखा और फिर मेरी नज़रें चारों तरफ भटकने लगी। ये माजूर बूढ़ा मुझे क्या देगा? क्या उसके पास कोई पोशीदा दौलत है? फिर मैंने उसे बुरे ख्याल को फ़ौरन जहन से निकाल दिया। मुझे ये काम सिर्फ नेकी हासिल करने के लिए करना चाहिए। मुझे लेकर चलने में तुम्हें किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी बेटे, मेरा वज़न ना होने के बराबर है। मैं अब मज़ीद सोचने लगा और बूढ़े ने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। उसका कहना दुरुस्त था, उसके जिस्म का कोई वज़न था ही नहीं। उसकी बेवज़नी पर मैं हैरान हुआ। खैर, मैंने उसके अपने कंधों पर बिठाया और मुझे मस्जिद का रास्ता बताते हुए, चलो क्या कोई सामान भी लेना है? सामान की क्या करना है, मौत के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, बूढ़े ने जवाब दिया। वैसे उसकी आवाज़ पर मुझे हैरत हुई थी क्योंकि अब उसकी आवाज़ में नकाहत नहीं थी जो चंद समात कबल थी। बहरहाल मैंने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, आगे बढ़ने लगा। बूढ़ा मुझे रास्ता बताता जा रहा था, मैं साबिक रफ्तारी से चल रहा था। मेरे दिल में बस एक ख्याल था कि मैं नेकी कर रहा हूँ, एक गरीब इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी, ये अच्छी बात है। मैं चलता रहा, सफ़र काफ़ी तवील महसूस हुआ, लेकिन मुझे थकन का एहसास नहीं था। माहौल बेहद तारीक खौफनाक था, लेकिन बूढ़े की मौजूदगी में मुझे उसका एहसास नहीं था। फिर चट्टानी सिलसिला ख़त्म हो गया और एक छोटा सा मैदान नज़र आने लगा। मैदान के अंदर टूटे फूटे खंडरात नज़र आ रहे थे। सामने एक गुंबद मौजूद था। ज़माने की कहम साली का शिकार ये गुंबद ना जाने कब की कहानी दोहरा रहा था। ये वही मस्जिद थी जिसमें बूढ़े ने आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मेरे कदम और तेज़ हो गए और चंद मिनट के बाद मैं मस्जिद के दरवाजे पर था, लेकिन अचानक मेरे कदम रुक गए। मैंने किसी शेर की गर्राहट महसूस की। मेरी निगाह मस्जिद के दरवाजे की तरफ उठ गई। तारीकी मैंने शेर की चमकती हुई आंखों को देखा जो मुझे घूर रही थी। बेऔसान खता हो गई। अचानक शेर जोर से गरजा और मैं उछल पड़ा। खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पढ़ बूढ़ा चल, बूढ़े की आवाज़ सुनाई दी, मगर मुझ में आगे बढ़ने की सकत न थी।
میں حیران بھی تھا، اس علاقے میں شیر کی موجودگی حیرت انگیز تھی، میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سنا تھا۔ شیر پھر گر جا اور میں نے بوڑھے کو اتارنے کی کوشش کی۔ نہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہہ چکا کہ شیر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آگے بڑھ اور مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو۔ میں اندر نہیں جا سکتا، میں نے ہمت ہار دی۔ میں یہاں تمہیں اتار دیتا ہوں، تم خود اندر جانے کی کوشش کرنا۔ کیا بکواس کرتا ہے، بوڑھے نے تیش کی عالم میں کہا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر کیوں ڈر رہا ہے؟ آگے بڑھ، اندر داخل ہو جا۔ میں بوڑھے کا لہجہ سن کر چونک پڑا۔ اس میں تحکم تھا، حالانکہ اس بوڑھے کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ میں بغیر کسی لالچ کے اسے یہاں تک لایا تھا۔ وہ الٹی دھونس جما رہا تھا، دوسری طرف شیر برابر قرار رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ وہ کسی بھی وقت مجھ پر حملہ آور ہو کر ہم دونوں کو چٹ کر سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ مجھے افسوس ہے بڑے میاں، میں بے مقصد جان دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوں، نیکی اپنی جگہ، لیکن زندگی بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر تو نے مجھے اندر نہیں پہنچایا تو پھر تیری زندگی بچنا مشکل ہے۔ اندر چل ورنہ نقصان اٹھائے گا، بوڑھے نے کہا، اور اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپاہج بوڑھی کی ٹانگیں گھٹنوں کے پاس سے سوکھی ہوئی اور بے جان چچڑے کی طرح تھی۔ بظاہر ان میں کوئی جان نہیں تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے دونوں بے جان ٹانگیں میرے پیٹ سے لپٹ گئیں اور سانپ جیسی ٹانگیں دونوں ہاتھوں کی طاقت سے بھی ان ٹانگوں کو گرفت گیلی نہیں کر سکا۔ اچانک مجھے اپنے پیٹ پر دباؤ محسوس ہوا، ٹانگوں کی گرفت سخت ہو رہی تھی، مجھے سخت تکلیف ہونے لگی۔ جھنجھلاہٹ نے بوڑھے کو نیچے پھینک دینے کی کوشش کی، لیکن بوڑھا کسی چونک کی طرح مجھ سے لپٹا ہوا تھا۔ میں کافی کوشش کے باوجود اسے نیچے گرانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور میری سانسیں پھولنے لگی۔ مجھے اپنی آنکھیں حلقوں سے ابلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ بچہ کیا خیال ہے، آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر تو آگے نہ بڑھا تو میں اس جگہ تیرا دم گھونٹ کر تجھے مار دوں گا۔ یہ کیا حرکت ہے بوڑھے شیطان، کیا میری نیکی کا یہی صلہ ہے؟ صلہ تجھے مل جائے گا، میرا وچن ہے، مگر اندر جانے کے بعد۔ پہلی مرتبہ اس کے من سے ہندی کا لفظ ادا ہوا۔ میں اب تک کی گفتگو پر غور ہی نہیں کیا، اس نیکی اور اجر کا ذکر کیا تھا، لیکن خدا کا نام ایک بار بھی نہیں لیا۔ کیا یہ ہندو ہے؟ میں نے سوچا، اور اچانک مجھے گوہن چچا کی گفتگو یاد آ گئی۔ آج منگل ہے سرکار، اور منگل کے دن بری روحیں چٹانوں میں بھٹکتی ہیں، تو کیا یہ بوڑھا کوئی بری روح ہے؟ میرے دل میں خوف جاگ ہو گیا۔ پھر بوڑھے کو گرانے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں ناکام ہو گیا۔ کتنی ہی کوشش کر لے بالک، مجھے تیرے پیٹ سے کوئی نہیں اتار سکے گا۔ بوڑھے کی آواز سنائی دی۔ میں بری طرح تھک گیا۔ بوڑھے کی مرے ٹانگیں اب بھی سانپ کی طرح میرے جسم سے لپٹی ہوئی تھی اور ہاتھ گردن میں تھے۔ خواہش پوری ہو جائے گی، سنسار حسین تیری کنیا تیری داسی ہوں گی، جو تجھے ایک نگاہ دیکھیں گی گھائل ہو جائیں گی، تیری نظر زمین میں چھپے ہوئے خزانے دیکھ سکیں گی، تیری دی ہوئی مٹھی کی چٹکی ہر مرض کی دوا ہوگی۔ یہ میرا وچن ہے، مگر تو میرا کام کر دے۔ اگر تو اتنی سی قوت رکھتا ہے تو خود کیوں نہیں مسجد میں چلا جاتا؟ افسوس یہ ہے میرے بس میں نہیں، میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں تجھے کسی قیمت مسجد میں نہیں لے جاؤں گا، تب تو زندگی بھر اس عذاب پہ گرفتار رہے گا۔ میں ہمیشہ تیرے کندھوں پر سوار رہوں گا اس وقت تک جب تک تو میرا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جائے گا۔ اس نے غصے سے کہا۔ اس وقت میری نگاہ باغ کے سڑک کے طرف اٹھ گئی۔ کچھ لوگ اس طرف آ رہے تھے، میں نے غور سے انہیں دیکھنے لگا اور میں پہچان گیا، میرے والد، میرے چچا، ہمارے چوتھا آدمی گوہن چچا تھا۔ مگر اس وقت مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں گے، مگر اس وقت بوڑھے خبیث کی آواز سنائی دی، تیرے رشتہ دار آ رہے ہیں، مگر کچھ نہیں بتا سکے گا، میں نے تیری زبان بند کر دی ہے۔ اور پھر میں بے ہوش ہو گیا اور بوڑھا شیطان کہکے لگانے لگا، یہ کچھ نہیں، اب میرے سوا کوئی نہیں سن سکتا، تو کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا، میری زبان میں بول سکتا ہے، اب میں نہیں۔ یہ بے بسی کی انتہا تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت کون کی نگاہ مجھ پر پڑی اور انگلی کے اشارے سے میرے والد کو اس طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ سب میرے طرف دوڑنے لگے۔ چند لمحات کے بعد وہ میرے قریب گیا۔ خیرو خیرو میرے بچے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟ والد صاحب مجھے سینے سے لگا کر بولے۔ میں نے ان سے کچھ کہنا چاہا لیکن میری آواز بند تھی۔ ان لوگوں نے مجھے اٹھایا۔ بوڑھا چونک بدستور میرے کندھوں پر سوار تھا۔ پتہ نہیں وہ لوگ اب اسے محسوس کر رہے تھے یا نہیں، میرا خیال ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔
ورنہ اسے مجھ سے علیحدہ کرنے کی کوشش ضرور کرتے۔ میرے چچا، میرے والد اور ملازم مجھے اٹھاتے ہوئے چل پڑے اور والد صاحب سخت پریشانی میں تھے۔ میں نے سمجھا تھا سرکار آج کے دن اس طرف نہیں آئیں گے، نہیں مانے۔ میری زندگی ویرانی میں گزری ہے سرکار۔ میں نے اپنی زندگی میں ان ویرانیوں میں روحوں کو بھٹکتے دیکھا۔ میرا خیال ہے تم تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاؤ۔ بوڑھے نے میری کان میں سرگوشی کی اور پھر اس کا ہاتھ دباؤ میری گردن کی پشت پر پڑنے لگا اور میری ذہن تاریکیوں میں گم ہونے لگا۔ چند لمحات کے بعد مجھے کچھ خبر نہ رہی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرے گرد بہت سے لوگ جمع تھے۔ بوڑھے کا اجلا جسم میرے جسم میں ابھی تک لپٹا ہوا تھا۔ میرے پیٹ پر ٹانگیں اس کی ابھی تک چپکی ہوئی تھی۔ یا مجھے احتیاط کرنی ہے بالک، بے شک تمہاری زبان بند ہے مگر تم لکھ کر انہیں اپنا میرا حال بتا سکتے ہو، اس لیے میں نے تمہارا جسم بھی سن کر دیا ہے۔ اب تم صرف میری مرضی سے ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہو۔ وہ خبیث کتے، تو مجھے چھوڑے گا یا نہیں؟ آخر کب تک میرے پیچھے اس طرح پڑا رہے گا؟ میں روندی ہوئی آواز میں کہا اور پھر اپنے قریب موجود لوگوں پر اپنی اس بات کا رد عمل دیکھنے لگا، لیکن سب اسی طرح بیٹھے تھے اور میری آواز اب بھی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ چھوڑوں گا بالک، چھوڑوں گا، مگر شرط وہی ہے تو مجھے مسجد میں پہنچا دے اور مہمان شکتی حاصل کر لے۔ مگر تجھ جیسے ناپاک انسان مسجد میں داخل اس لیے تو ضرورت ہے پاک ہے، تو مجھے مسجد میں لے جا سکتا ہے، لیکن وہاں تو نے دیکھا تھا نا، وہاں شیر تھا۔ پھر جب میں نے تجھے اندر لے جانے کی کوشش کی تو وہ کیسے بھڑک اٹھا۔ خیر اس کے بعد پھر میں بے ہوش ہو گیا اور پھر ڈاکٹر نے انجیکشنیں لگائیں اور بہت سی دوائیں دی۔ آپ ایک انسان کا تصور کیجئے جو اپنی بیماری کے بارے میں بخوبی جانتا ہوں لیکن دوسروں کو کچھ بتانے سے قاصر ہوں، ورنہ صرف بیماری بلکہ صحیح الدماغ ہوتے ہوئے اپنی کیفیت بھی نہیں بتا سکتا ہوں۔ میں زبان رکھتا تھا، بول سکتا تھا، لیکن کوئی میری بات نہیں سن سکتا تھا۔ یہ بے بسی کی انتہا تھی۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک ختم ہوتی ہے اور اس کا پارٹ 2 آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مل جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نئی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔